اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین میں تمام آنے والے انبیاء کرام، سائلین اور مومنین کے سردار اور امام ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دیں اور انسانیت کو اپنے سچے نبی کی تمام حجت تمام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے اور وحی آنے کے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واقعات پیش کیے جو آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل تھی اور ایک ذی عقل شخص کے لیے واضح نشانی دی۔ انہوں نے نشانیوں اور معجزات میں نبی کی پیدائش کے وقت ہونے والے غیر معمولی واقعات ہیں جو اس وقت موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ کی نبوت کے گواہ ثابت ہوئے۔ جس رات اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سی عجیب اور مافیق الفطری چیزیں دیکھیں۔ یہ بات نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارسی کی زرتشتوں کی تاریخ میں بھی لکھی ہے جو عرب کے پڑوس میں آباد تھے۔ عام الفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا جس کی بشارت نبیوں نے سینکڑوں سال پہلے دے دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیش گوئی بھی کر دی تھی۔ عدن میں اس سال ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس سال زمین پرسبز ہو گئی، فصلوں میں اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے بھر کر جھولنے لگے، بارش بھی خوب ہوئی، گویا یہ خوشیوں کا سال تھا۔ قریش نے ایسا موسم پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ابو ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس نے شام کے محلات روشن کر دیے۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ایک غیر معمولی رات تھی جس کے متعلق آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا۔ میں نے دیکھا کہ اس سے شام کے شہر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد مناس کی بیٹیاں ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ مرد فضا میں چاندی کے برتن لے کر کھڑے ہیں۔ اس روایات کو امام حاکم نے نقل کیا ہے جس کے متعلق امام سیوطی نے لکھا کہ حضرت آمنہ نے شام کے محلات دیکھے، وہ حالت بیداری میں تھیں۔ حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشن اور نور محسوس کرتی تھی اور ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، وہ نور سے منور ہو گیا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے، اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ انہیں اپنے محل سے نکل آئیں اور عطر نشاور کرنے لگیں۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس آراستہ کرو۔ حضرت آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دو جو اپنے چونچوں کے ذریعے موتی بکھیریں۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پر خوب پھیلائے، نیز تسبیح و تحلیل کرنے والے فرشتے اس کثرت سے اترے کہ تمام پیروبر اور نشی و فراز بڑھ گئے۔ اور عالمہ و محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جس کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی لات، عز اور ہوبل، تمام بت منہ کے بل گر پڑے
جبکہ کچھ محدثین نے لکھا ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت روندے منہ الٹ گئے۔ شب اولادت یعنی کسریٰ ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 4 کنگرے گر گئے، محراب تبریک خشک ہو گیا اور فرش کا آتش کدہ جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ یہ وہ علامات تھی جو ایک نبی کے آنے کا علامات ظاہر کر رہے تھے۔ ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیش گوئی اس رات مکمل ہوئی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔